بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند انوکھی مچھلیوں کا تذکرہ حاضر ہے۔ نمبر 1، رادہ برق مچھلی۔ مچھلی یوں تو ہے یہ ایک چھوٹی مچھلی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جال میں پھنس جاتی ہے تو جال جس کے ہاتھ میں ہو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ تجربہ کار شکاری اس مچھلی کو پھنسا ہوا پاتا ہے تو اس کی رسی کسی چیز سے باندھ دیتا ہے، جب تک وہ مر نہیں جاتی رسی نہیں کھولتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کلمہ لکھی ہوئی مچھلی۔ عبد الرحمن بن ہارون مغربی نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برطون میں پہنچی تو اس لڑکے نے اپنی ڈوری دریا میں پھینک دی۔ ایک بار لشت بھر مچھلی کانٹے میں پھنسی۔ لڑکے نے جب اسے نکالا تو یہ دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، سبحان اللہ، کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد، اور اس کے الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ نمبر 3، کافی دیر تک زندہ رہنے والی مچھلیاں۔ ابو حامد اندلوسی کی کتاب تحفہ الباب میں لکھا ہے کہ بحیرہ روم میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو ہاتھ بھر کی یعنی تقریباً آدھ گز لمبی ہوتی ہے۔ اسے پکڑ جائے تو وہ مرتی نہیں بلکہ پھدکتی رہتی ہے۔ اگر اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھا جائے تو وہ ٹکڑا ایک دم اچھل کر آگ سے باہر جاتا ہے اور بسا اوقات آدمی کے منہ پر آ پڑتا ہے۔ جب اس مچھلی کو پکانا ہو تو پتیلی کے ڈھکن پر لوہے یا وزنی پتھر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے اچھل کر پتیلی میں سے باہر نہ نکل پڑیں۔ جب تک وہ مکمل طور پر پک نہیں جاتی مرتی نہیں، خواہ اس کے 1000 ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیجیے۔ نمبر 4، زندہ جزیرہ مقتول۔ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہوا ٹاپو نظر آیا۔ جہاز لنگر انداز ہوا اور لشکر اس جزیرے پر اتر پڑا۔ کانٹے وغیرہ گاڑنے تک تو خیر رہی، مگر جب ان لوگوں نے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی تو جزیرے میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی اور وہ مکمل طور پر پانی کے اندر اتر گیا، جس سے بہت سارے سپاہی ڈوب گئے۔ وہ جزیرہ دراصل زمین کا ٹکڑا نہ تھا، ہندوستان کی سمندر میں پائی جانے والی دیو ہیکل مچھلی رارکال تھی۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے یہ مچھلی اس قدر لمبی چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر ابھرتی ہے تو چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا رارکال مچھلی نہایت سخت جان باقی ہوتی ہے۔ جب ہی تو اس کی کھال میں کھوٹے گاڑے گئے تب بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا، مگر جب آگ جلائی گئی تو اس سے خوب جلن مچی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نے پانی میں ڈبکی لگا دی اور ضمن اس زندہ جزیرے پر موجود لوگ ڈوب گئے۔ نمبر 5، زامور مچھلی۔ زامور ایک چھوٹی سی مچھلی ہے۔ اس مچھلی کو انسان کی آواز بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کشتی آتی دیکھ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے تاکہ انسانوں کی آواز سنتی رہے۔ جب یہ کسی بڑی مچھلی کو کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتی ہے تو فوراً پھدک کر اس کے کان کے اندر گھس جاتی ہے اور برابر بھڑکتی رہتی ہے۔ بڑی مچھلی شدت تکلیف سے تیز سے رخ موڑ کر ساحل کی طرف لپکتی ہے تاکہ کسی پتھر پر اپنا سر مارے۔ چنانچہ جب اسے کوئی پتھر نظر آتا ہے تو وہ اس پر زور زور سے اپنا سر ٹپکنے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے۔ زامور کی اس خوبی کی پیش نظر ماہی گیر اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس سے کھلاتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی زامور جال میں پھنس جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 6، آج بھی زندہ رہنے والی جانوروں میں ویل مچھلی سب سے بڑی جانور ہے، اور اس ویل مچھلیوں کی ایک قسم جو بلو ویل کہلاتی ہے وہ سائز اور وزن کے اعتبار ویل مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن یعنی 668 من سے زیادہ وزنی تھی۔ بلو ویل برفانی سمندروں میں رہتی ہے۔ تیرتے ہوئے اس کی رفتار زیادہ سے زیادہ 2268 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے اور اس وقت رفتار کی وجہ سے اس کی طاقت 520 گھوڑوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ بلو ویل کا بچہ پیدائش کے وقت 25 فٹ تک لمبا اور 7 ٹن یعنی 196 من سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ 1932 میں 99 فٹ لمبی اور 119 ٹن یعنی 3360 میں وزن ایک بلو ویل مچھلی پکڑی گئی تھی۔ اس مچھلی کے صرف زبان کا وزن 3 ٹن یعنی 84 من تھا۔ ایک ٹن میں 28 من اور ایک من میں 40 کلو ہوتے ہیں۔ نمبر 7، منارہ مچھلی۔ یہ سمندر مچھلی ہے
جو پانی میں منارے کی طرح سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کشتیوں پر اپنے آپ کو گرا کر انہیں غرق کر دیتی ہے۔ جب ملاح اس کی آہٹ پاتے ہیں تو نرسنگا اور سلفچی وغیرہ بجاتے ہیں تاکہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے۔ منارہ مچھلی کشتی والوں کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ نمبر 8، کوکی مچھلی۔ یہ ایک عجیب و غریب مچھلی ہے۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑا کانٹا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو جس سے بڑے بڑے جانور کو بھی اپنا شکار بنانا چاہے تو اس پر جا گرتی ہے اور وہ جان سے آئی روزی سمجھ کر نکل جاتا ہے۔ یہ اندر پہنچ کر اپنے کانٹے سے اس کے پیٹ چیر کر باہر آ جاتی ہے اور یوں اپنا شکار کرنے والے جانور کو خود شکار کر لیتی ہے، پھر اس سے مزے سے کھانے لگتی ہے۔ اس کا شکار کا بچہ کچا دوسرے دریائی جانور بھی کھا لیتے ہیں۔ جب ماہی گیر کوکی مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے کانٹے سے حملہ کر کے کشتی پھاڑ دیتی ہے اور ڈوبتے ہوئے ماہی گیروں کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ کوکی کا شکار کرنے والے اسی مچھلی کی کھال اپنی کشتی پر چڑھا لیتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی کھال پر اس کا کانٹا اثر نہیں کرتا۔ نمبر 9، کاتوس۔ کاتوس بہت بڑی مچھلی ہے، بڑی بڑی کشتیوں کو توڑ پھوڑ ڈالتی ہے۔ کاتوس مچھلی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں حیض والی عورت سوار ہو تو اس کشتی کے قریب بھی نہیں جاتی۔ ملاح یعنی کشتی چلانے والے کاتوس مچھلی کو خوب جانتے ہیں۔ اگر کہیں اس کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے عورت کے حیض سے آلودہ کپڑے پھینکتے ہیں جس سے یہ بھاگ جاتی ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرا چینل پیارا ملتان لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔